بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ یوسف آیات 21 تا 29 لیے دورہ قرآن کے اس پروگرام میں حاضر خدمت ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأته اکرمی مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تعويل الاحاديث واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ سورہ یوسف کی آیات 21 تا 29، یعنی وہ قافلے والے مصر میں داخل ہوئے اور اسے فروخت کے لیے پیش کیا، عزیز مصر نے خرید لیا۔ اکرمی مثوا یعنی تو اسے باعزت کر، ابرو سے اس کو رکھ، عزت سے رکھ۔ مثوا مقام، ٹھکانہ، مدت دراز تک ٹھہرنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، مکنا یعنی کہ با اقتدار بنانا، معزز اور مکرم بنایا، قدم جمانے کی صورت نکالی، با اقتدار بنایا۔ واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ اپنے امر پر غالب ہے، اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے۔ مصر کا دارالسلطنت اس وقت موجودہ منف تھا، یعنی کہ ممفس موجودہ منف تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام 17 سے 18 سال کی عمر میں وہاں پہنچے۔ 2-3 سال عزیز مصر کے گھر رہے، 8-9 سال جیل میں گزارے۔ 30 سال کی عمر میں مصر کے فرمانروا ہوئے اور 80 سال تک بلا شرکت غیر تمام مملکت مصر پر حکومت کرتے رہے۔ اپنی حکومت کے 9ویں اور 10ویں سال انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے پورے خاندان سمیت فلسطین سے مصر بلا لیا۔ تاریخی کتابوں میں عزیز مصر کی بیوی کا نام زلیخا آیا ہے، مگر اس سے حضرت یوسف علیہ السلام کے نکاح کا ذکر نہ قرآن میں ہے اور نہ اسرائیلی روایات میں۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک نبی کے مرتبے سے یہ بات بہت فروتر ہے کہ وہ کسی ایسی عورت سے نکاح کرے جس کی بدچلنی کا اس کو ذاتی تجربہ ہو چکا ہو، یعنی جب وہ اپنی بلوغت اور قوت کی استعداد کی انتہا تک پہنچا۔ آتیناہ حکمہ و علما، کسی چیز کے متعلق فیصلہ کرنے کا حکم ہے اور اس کا نام کرنے کا نام حکم ہے، حکم۔ اور علماً سے مراد فقہ فی الدین ہے۔ یوسف علیہ السلام کی آزمائش کا پہلا مرحلہ ختم ہوا تو دوسری آزمائش شروع ہوئی، اور یہ مرحلہ پہلے سے شدید ترین تھا۔ پہلا مرحلہ بھائیوں کے حسد، نفرت اور دشمنی کا تھا، جس کے نتیجے میں انہیں ایک اندھے کنویں میں پھینکا گیا۔ یہ دوسرا مرحلہ عزیز مصر کی بیوی کی طرف سے عشق اور محبت کی شکل میں نمودار ہوا۔ اس آزمائش میں حضرت یوسف علیہ السلام کامیاب ہوئے جیسے وہ پہلی آزمائش میں کامیاب رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے نوخیز جوانی کے باوجود اس نازک موقع پر برہان رب، اللہ کی سجائی ہوئی دلیل کی وجہ سے کامیاب رہے۔ اس میں الفاظ آتے ہیں وکالت ہے تلک،
آگے آؤ، ادھر آؤ، لک میں خطاب ہے، یعنی میری طرف بڑھو، میں تمہیں دعوت دیتی ہوں۔ یہاں اس آیت میں پھر آگے جو بات آئی ہے شرط مؤخر، اور یہ عربی کے کچھ قواعد ہیں۔ اس کے علاوہ پھر یہ کہ زلیخا نے اس فعل کا عزم مصمم کیا، اور اگر یوسف علیہ السلام برہان الہی کو نہ دیکھتے تو وہ بھی اس فعل کا عزم قصد کرتے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آپ نے چونکہ برہان الہی کا مشاہدہ فرمایا، اس لیے آپ سے اس فعل کا عزم قصد وقوع پذیر نہیں ہوا۔ یہ برہان کیا تھی؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی نبوت اور معرفت الہیہ خود برہان تھی۔ مفتی محمد شفیع صاحب لکھتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ یہ برہان تو یوسف علیہ السلام کی نبوت اور معرفت الہیہ خود ایک برہان تھی۔ برہان سے مراد حرمت زنا کی وہ قطعی دلیل ہے جو آپ کو معلوم تھی، یا آپ کی جبلی طہارت اور فطری عصمت جو نفوس انبیاء کا خاصہ اور لازمہ ہوتی ہے۔ رب کے برہان سے مراد اللہ کی سجائی ہوئی وہ دلیل ہے جس کے بنا پر حضرت یوسف علیہ السلام کے ضمیر نے ان کے نفس کو اس بات کا قائل کیا کہ اس عورت کی دعوت عیش قبول کرنا تجھے زیبا نہیں دیتا۔ سید مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی یوسف علیہ السلام کا اللہ پر کامل ایمان، اور یہ کہ اللہ کی حدود کو توڑنے والے کبھی فلاح نہیں پا سکتے، یہ امور ان کے لیے برہان بنے۔ شاہد من اہلہا، یہاں شاہد سے مراد اس عورت کے رشتہ داروں میں سے ایک شخص ہے جو عزیز کے ساتھ اکٹھے اس کے گھر میں آ رہا تھا، جس نے پورا معاملہ دیکھ کر یہ فیصلہ کیا، نہ کہ پنگوڑے میں پڑا چھوٹا بچہ۔ اور اس شہادت سے مراد واقعاتی شہادت ہے جسے کرینے کی شہادت کہا جاتا ہے۔ مسئلہ عصمت انبیاء علیہ السلام کی حقیقت یہ ہے کہ نبی کی معصومیت کے معنی یہ نہیں ہے کہ اس سے گناہ اور لغزش خطا کی قوت استعداد سلب کر لی گئی، جس کے بعد گناہ کا صدور ان کے امکان میں نہیں رہتا، جو فرشتوں کی خصوصیت ہے، بلکہ اس کے معنی یہ ہے کہ نبی اگرچہ گناہ کرنے پر قادر ہوتا ہے، لیکن بشریت کے تمام صفات رکھنے کے باوجود اور جملہ انسانی جملات، جذبات اور احساسات رکھتے ہوئے بھی وہ ایک ایسا نیک نفس اور خدا ترس ہوتا ہے کہ وہ کبھی گناہ کا قصد ہی نہیں کرتا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ وہ اپنے ضمیر کے اندر اپنے رب کی ایسی زبردست دلیلیں رکھتا ہے جن کے مقابلے میں خواہش نفس کبھی کامیاب نہیں ہونے پاتی۔ یہ مرحلہ یوسف علیہ السلام کی تربیت کا بھی ایک مرحلہ تھا، جس کے ذریعے سے ان کی طہارت نفس کو درجہ کمال تک پہنچانا تھا۔ عزیز مصر کی بیوی اور بیگمات مصر اس کردار سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت کے مہذب مصر کے اونچے طبقے میں آزادی اسی پیمانے پر تھی جس پر آج ہم اہل مغرب اور مغرب زدہ طبقوں کو پا رہے ہیں آزادی نسواں کے سلسلے میں۔ تو یہ تھی آج کی چند آیات جس کے اندر مختصر پیغام جو موجود تھا وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اگر آپ اس کا تفصیلی مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے کسی بھی حلقے میں تشریف لائیں، وہاں ہر ہفتے کو ایک ڈیٹیل درس تشکیل دیا جاتا ہے جس میں آپ بیٹھیں، آپ کو مکمل وہاں پہ جو بھی آیات کی تفصیل اور اس کے اندر جو قصے ہیں وہ تفصیل کے ساتھ بیان کیے جاتے ہیں۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین،
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.